کیونکہ آج اس درس قرآن کا موضوع بھی اسلام میں عورت کا کردار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی سورہ آل عمران میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت هو من عند
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نشست ہے اور آنے والے تمام معزز سامعین و حاضرین کو ہم صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے جو اسکالر ہیں علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و کردار. اس حوالے سے انشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہوگی. اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد مبشر کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبتوں اور عقیدتوں کے گل نچھاور کریں. حبیب اللہ
اس گئے گزرے احباب زیبقان نفسہ نفسی اور طوفان بدتمیزی کے دور میں اللہ رب العالمین کی ہم پہ خاص عنایت اور اس کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ماہ سیام کے ان ایام میں ہمیں منہاج القرآن کے فورم پر قبلہ کعبہ محترم و مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی معیت میں تربیت کے لیے یہ دروس قرآن کی محافل ادا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاد منہاج القرآن کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے اور قبلہ شیخ الاسلام صاحب کی زندگی میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اور میں صمیم ادب کے ساتھ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کو اور اپنے تمام فورم کی طرف سے اور چودھری صغیر احمد رامے صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور برے والا کی سرزمین پر قدم رنجہ فرمانے پر ان کے ممنون و مشکور ہیں، اور ہم بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں اپنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ ماحول فراہم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں سلامت رکھے۔ اور بلا تمہید تشریف لے کر آتے ہیں جناب صاحبزادہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز مہمانان گرامی قدر اور قابل صد تکریم و تعظیم معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج دوسری مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کی نشست کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کا کردار۔ اس موضوع کی حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک نگاہ قبل از اسلام اس زمانے پر ڈالی جائے
کہ جب ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری نہ ہوئی تھی، جب خالق کائنات نے ابھی اپنا آخری صحیفہ انقلاب قرآن مجید کی شکل میں کائنات انسانی کو عطا نہ کیا تھا، اس دور کا مطالعہ کریں تو ایک طویل عرصے تک شرق سے غرب تک عورت معاشرے کے ظلم اور ستم کا شکار ہے۔ اگرچہ خالق کائنات نے اسے بھی، عورت کو بھی مرد ہی کی طرح ایک ذی روح اور ایک ذی شعور مخلوق بنایا، مگر ایک طویل زمانے تک اس کے ساتھ ایک بے جان مورتی جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا، کبھی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جاتا، کہیں اسے پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا، کہیں معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام فتنوں کا سبب اس عورت کو قرار دیا جاتا۔ بڑے بڑے نامور فلاسفہ وہ اس عورت کو بطور انسان ماننے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ معاشرے میں عورت کے پاس کسی قسم کا کوئی حق نہ تھا، نہ ملکیت کا حق، نہ رائے دہی کا حق، نہ اس کے پاس وراثت کا حق، نہ اس کے پاس تجارت کا حق، جملہ حقوق سے محروم۔ یہ صنف نازک معلوم نہیں کتنا زمانہ معاشرے کے ظلم اور ستم کی چکی میں پستی تھی۔ ایک طرف عورت کی بے کسی اور بے بسی کی یہ انتہا کہ اس کے تمام تر حقوق کو ظالم سماج نے اپنے پاؤں کے نیچے روندے رکھا، اور دوسری جانب اس دور جدید کے اندر اگر دیکھیں تو وہ مغرب زدہ خاتون جو مغربی تہذیب کو اپنے حقوق کی محافظ سمجھتی، وہ ایک ایسی بے جا آزادی کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس میں نہ کوئی شرم و حیا، نہ کوئی نسوانی تقدس، نہ کوئی حدود اور قیود، بلکہ اسی سرزمین کے اوپر ایسے انسانیت سوز اور حواس باختہ نعرے بھی سنائی دیے کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ایک طرف مغرب زدہ خاتون چاہتی ہے کہ مجھے بے لگام آزادی چاہیے، اور ایک طرف دور قدیم اور دور جاہلیت کا معاشرہ ہے کہ جس نے اس عورت کو ایک انسان کے طور پر بھی حق دینے کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ اسلام کیا ہے؟ یاد رکھ لیں،
ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان جو راہ اعتدال ہے، میرے آقا نے فرمایا خیر الامور اوسط، بہترین راستہ اعتدال کا راستہ۔ اور خالق کائنات نے اس امت کی شناخت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے حبیب کے غلاموں، ہم نے آپ کو امت وسط یعنی اعتدال والی امت بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کسی بھی سطح پر انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام کی جملہ تعلیمات وہ اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ، کہ جس میں نہ تو بے جا اور بے لگام آزادی ہے اور نہ ہی کسی کے حقوق پر ڈاکہ زنی ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا۔ آئیے خالق کائنات نے جب اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں اپنے محبوب کے قلب مبارک پر اتاری، اس کتاب انقلاب میں باقاعدہ ایک طویل سورت جس کا نام رکھا سورہ النساء، اور نساء چونکہ عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں تو سورہ النساء کا معنی ہی عورتوں سے متعلق سورت۔ گویا رب کائنات نے یہ سورت نازل فرما کر اس کے عنوان اور اس کے ٹائٹل سے ایک پیغام دے دیا کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی نگاہ میں اس صنف نازک کی کس قدر اہمیت ہے کہ جو اس کے حقوق، اس کے مقام و مرتبہ اور اس کے نسوانی کردار پر مشتمل قرآن مجید کا پورا ایک چیپٹر ایک طویل سورت کی شکل میں خالق کائنات نے قیامت تک کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ اسی سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ جو آج کے موضوع کے آغاز کے لیے میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ پر اگر ذرا غور کریں، جب خالق کائنات نے ایھا الناس کہہ کر انسانیت کو مخاطب کیا تو ذرا سوچ کے مجھے بتائیں کہ یہاں انسان سے مراد کیا صرف مرد ہے یا عورت؟ بولیے جی، دونوں مراد ہیں۔ تو جب دونوں مراد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات نے الناس ایک ہی لفظ مرد کے لیے بھی اور ایک ہی لفظ عورت کے لیے بھی استعمال کر کے اس آیت کریمہ کے پہلے لفظ میں بتا دیا کہ میری نگاہ میں انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، انسانیت میں دونوں کا سٹیٹس ایک ہے۔ لہذا اس افراد اور تفریق کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔
پھر آگے اسی آیت کریمہ کا دوسرا لفظ جہاں خالق کائنات نے فرمایا اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون سی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب ذرا پھر سوچ کے بتانا کہ حضرت آدم کے وجود سے کیا صرف مرد پیدا ہوئے یا عورتیں؟ بولیے، دونوں۔ کس سے پیدا ہوئے؟ تو من نفس واحدہ کہہ کر خالق کائنات نے فرمایا اے افراد و تفرید کا شکار ظالم سماج، ذرا غور تو کر، تم مرد ہو یا عورتیں، تم دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، منبع و سرچشمہ ایک ہے۔ جب دونوں کا اوریجن ایک ہے تو ایک ہی اصل سے نکلنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی، پھر ان میں فرق کہاں رہ گیا؟ گویا خالق کائنات نے مادہ تخلیق کے ایک ہونے کے اعتبار سے فرما دیا کہ میری نگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اسی آیت کریمہ کا اگلا لفظ پھر قابل غور ہے کہ جب ایک وجود سے مرد بھی بنے اور ایک ہی وجود سے عورت بھی بنائی، آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی وجود آدم سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو یہاں لفظ زوج پھر قابل توجہ ہے۔ زوج کا لغوی معنی کیا ہے؟ جوڑا، کپل۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو زوج کا لفظ اللہ پاک نے مرد کے لیے بھی استعمال کیا، اور زوج کا ایک ہی لفظ وہ عورت کے لیے بھی استعمال کیا۔ گویا قرآن مجید کی نگاہ میں مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کا زوج ہے، تو دونوں کے لیے ایک لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ خالق کائنات نے الفاظ کے چناؤ میں بھی دونوں کے لیے کوئی فرق نہیں لکھا۔ ہم اپنی لوکل زبان کے اندر اور لوکل عربی میں بھی مرد کو زوج اور عورت کو زوجہ کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید کی ٹرمنالوجی کو اگر دیکھیں تو کہیں بھی اللہ پاک نے اس کے لیے الگ زوجہ کا لفظ نہیں، بلکہ ہر جگہ زوج، دونوں کو ایک دوسرے کا کیا زوج بنایا، جوڑا بنایا۔ اب یہ تو اس سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ کے 3 الفاظ۔ اب قرآن مجید کے اگر چند دیگر مقامات کا بھی مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے عورت کو بطور انسان کہیں بھی اور کسی مقام پر بھی مرد سے کم تر درجہ نہیں۔ آئیے سورہ التین کے اندر جہاں رب کائنات نے قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو ایک حسین پیراہے میں پیدا کیا۔ تو جب انسان کے حسین ہونے کی بات کی تو یہاں بھی انسان سے مراد صرف مرد نہیں بلکہ انسان سے مراد عورت بھی ہے۔ گویا رب کائنات بتانا یہ جا رہا ہے کہ جیسے مرد احسن تقویم ہے اسی طرح عورت بھی احسن تقویم۔ پھر انسانی عزت، شرف، کرامت کی جب بات کی تو خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ قَرَّبْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت کا تاج اولاد آدم کے سر پہ سجایا۔ تو جب اولاد آدم کو عزت دینے کی بات کی، شرف اور کرامت دینے کی بات کی، تو یہاں بھی غور کریں اولاد آدم صرف مرد تو نہیں، اولاد آدم میں عورت بھی شامل ہے۔ گویا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جیسے عزت کا تاج ہم نے مرد کے سر پہ سجایا ہے، اسی طرح اس عزت کا سہرا ہم نے عورت کے چہرے پر بھی سجایا۔ جتنا یہ معزز ہے اتنی وہ بھی معزز ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو سورہ حجرات میں اللہ پاک نے عزت کے تمام جھوٹے معیارات کی نفی کر دی۔
حسب نسل، قوم، قبیلہ، رنگ، برادری، ہر شے کی نفی کر کے، اور مرد اور عورت کسی بھی جنس کی، فرمایا کہ ان میں سے کوئی شے بھی عزت کا معیار نہیں، نہ جنسی تفاوت، نہ قبائلی تفاوت، نہ رنگ و نسل، نہ قوم و قبیلہ، بلکہ عزت کا ایک معیار قرار دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو تقوی کو معیار عزت قرار دے کر رب کائنات نے فرمایا ہم نے راستہ دونوں کے لیے کھول دیا، اگر تقوی میں مرد آگے نکل جائے تو وہ معزز ہے، اور اگر تقوی میں عورت آگے نکل جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ۔ حاضرین محترم، جہاں خالق کائنات نے انسانیت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر درجہ، ایکول سٹیٹس رکھا، وہاں پھر اس عورت کو جو خاص اہمیت دی نا قرآن میں، آئیے سورہ النساء کی پھر اس پہلی آیت کریمہ پر آ جائے جہاں خالق کائنات نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے اس نفس واحدہ پہلے وجود یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بنا۔ تو جب آدم کا جوڑا بنا، کائنات انسانی میں پہلی عورت کون سی؟ بولیے، حضرت حوا۔ جب اللہ پاک نے ان کو وجود دینا چاہا، جو بڑی خاص اور لطیف بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آدم کو بھی خدا نے بنایا اور حوا کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، مگر دونوں کے بنانے کا انداز جدا جدا ہے۔ جب آدم کو بنانا چاہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لاؤ، پھر اس کا خمیر تیار کرو، پھر اس سے آدم کا انسانی بشری وجود بناؤ۔ فرشتوں نے آدم کا انسانی ڈھانچہ بشری پیکر تیار کیا، پھر خالق کائنات نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونک کر اسے جنت کے اندر حضرت آدم کو وجود عطا کیا۔ اب یہ تو ہے وجود آدم، مگر اس وجود آدم سے جب حضرت حوا کو پیدا کرنا چاہا تو خاص بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ تخلیق حوا کے لیے انہیں مٹی اکٹھا کرنے کا حکم نہیں دیا، حوا کا خمیر فرشتوں سے تیار نہیں کروایا، حوا کا وجود فرشتوں سے نہیں بنوایا، بلکہ کیا اپنے ایک امر کن سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما ہے، آپ حالت نیند میں ہیں، اور رب کائنات نے آدم علیہ السلام کے سوئے سوئے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، اور آدم نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا اس کا حسین و جمیل جوڑا اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اب جو بات خاص توجہ طلب ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ خالق آدم کا بھی خدا ہے اور خالق حوا کا بھی وہی خدا ہے، مگر دونوں میں یہ فرق کیوں رکھا؟ ایک کا وجود فرشتوں سے بنوایا، اور حوا کا جب وجود بنانے کا وقت آیا تو اس میں فرشتوں کو شامل نہیں کیا، بلکہ اپنے امر کن سے ڈائریکٹ خود حضرت حوا کو آدم پسلی سے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ اس صنف نازک کی خدا کی بارگاہ میں اور اس کی نگاہ میں اس قدر اہمیت ہے کہ رب نے اس عورت کے خمیر کو فرشتوں کا ہاتھ لگنا بھی گوارا نہ، اس وجود کو فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے بنانا بھی گوارا نہ، بلکہ خود آدم کو بھی خبر نہ ہونے دی، ان پر نیند طاری کر دی، اور ان کے سوئے سوئے کس کمال حیا کے پردے میں رب کائنات نے کائنات انسانی کی پہلی عورت کو وجود عطا اور اسے
اس تخلیقی پروسیس سے گزار کر قیامت تک آنے والی ہر عورت کو رب کائنات نے ایک پیغام دیا، ایک خاص میسج دیا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ ہوا کی بیٹی ذرا اپنی ابتدا کو دے، اپنے تخلیقی پروسیس کو دے کہ رب کائنات نے تجھے کس قدر اہمیت دی کہ تیرے وجود پر جب اس کی تشریف آ رہی تھی تو رب نے فرشتوں کی نگاہ پڑنا بھی دوبارہ نہ کی، لہذا اس پردے کو، اس حجاب کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ سمجھنا۔ یہ پردہ اور حجاب ہم نے قیامت تک تیرا اعزاز بنایا، یہ تیری انفرادیت ہے، یہ تیرا اعزاز ہے، اور یہ تیرا پروٹوکول ہے۔ اس کو اپنے اوپر ناروا پابندی نہ سمجھنا، یہ تیرے پاؤں کی زنجیر نہیں بلکہ یہ تیرے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ اصل تیرا اعزاز ہے جو تجھے خدا کی نگاہ میں مرد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل بناتا۔ اور پھر قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے تو یہ جو اعزاز ہے، اکرام ہے، اور یہ جو پروٹوکول ہے رب کائنات نے اصلاً ہر عورت کے لیے نہیں بلکہ یہ پروٹوکول اصلاً رکھا اپنے محبوب کی ازواج کے لیے، جن کے لیے ازواج مصطفیٰ کے لیے، اور پھر ثانیاً یہ پروٹوکول رکھا بنات مصطفیٰ کے لیے، حضور کی بیٹیوں کے لیے، اور ثالثاً تیسرے درجے پر جا کر پھر عام مومن عورتوں کو بھی اس اعزاز میں اللہ نے شریک اور شامل کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 59 کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے اپنے محبوب سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے حبیب اپنی ازواج مطہرات سے فرما دے، وبناتک اپنی شہزادیوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دے۔ باری تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اپنے اوپر ایسا پردہ اوڑھ کے چلے کہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی دیکھنے والے ان کے اعزاز، اکرام اور اس پروٹوکول کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ عام عورت نہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر کی عورت، یہ حضور کی ازواج آ رہی ہے، بنات آ رہی ہے۔ اور اس کی آگے ریزن بھی قرآن نے بیان کی تاکہ معاشرے کے آوارہ لوگ تمہیں اذیت نہ دیں، تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں، تمہارے اوپر نظر بازی نہ کریں، تمہارے اوپر آوازیں نہ کسیں۔ گویا خالق کائنات نے کل ازواج، پہلا پروٹوکول کس کے لیے؟ نبی کی ازواج کے لیے، وہ بناتے پھر اپنے محبوب کی بیٹیوں کے لیے، پھر تیسرے درجے میں فرمایا ونساء المؤمنین، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس اعزاز میں عام مومن عورتوں کو بھی شامل فرمایا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ خدا نے تمہیں جا کر کہاں اور کن سے ملایا، کہاں اور کن سے ملایا؟ ازواج مصطفیٰ۔ اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی ازواج تمہارے جیسی تو کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے بتاؤ کائنات میں ہے کوئی عورت جو نبی کی ازواج کے برابر ہو؟ ہے کوئی عورت جو نبی کی بیٹیوں کا مقابلہ کر سکے؟ اتنے اونچے درجے کی ہستیوں کے ساتھ تمہیں ملا کر ازواج و بناتک و نساء المؤمنین، جس اعزاز میں خدا ان کے ساتھ ملا رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں عزت افزائی ہو رہی ہے یا مقام و مرتبہ کو کم کیا جا رہا ہے؟ بولیے کیا ہو رہی ہے؟ شان بلند ہو رہی ہے یا گٹائی جا رہی ہے؟ مگر کتنی نادان ہے وہ خاتون
جو اپنے اس اعزاز کو، اس عزت کو، اس پروٹوکول کو وہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھے، وہ اپنے اوپر ناروا پابندی سمجھے، اور پھر یہ ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے کہ میں ایسے کسی ضابطے کو، کسی اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھے تو مادر بدر آزادی چاہیے۔ رب کائنات کا قرآن در حقیقت ہوا کی بیٹی کو پابند سلاسل نہیں کر رہا اس قانون کے ذریعے، بلکہ اس کی عزت کو چار چاند لگا۔ اور پھر حضرین محترم، صرف یہی نہیں کہ اس اعزاز میں اللہ نے انفرادیت، بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو بہت سارے ایسے حقوق جو قبل از اسلام عورت کو میسر نہ تھے، پہلی بار قرآن نے دی۔ میں نے عرض کیا نا کہ عزت افزائی کی مگر اسے بین نہیں کیا، اس کی حق تلفی نہیں ہونے دی۔ آئیے پہلی مرتبہ اس قرآن میں عورت کو بزنس کا، کاروبار کا اور اپنا بینک بیلنس بنانے کا یہ حق، یہ رائٹ بھی پہلی بار اسلام نے۔ اسلام سے پہلے عورت مالک نہیں تھی، مملوک تھی، وہ مرد کے رحم و کرم پر آج خود اس کے اختیار میں، اس کے دائرہ کار میں کچھ نہ تھا۔ رب کائنات نے اسی سورہ النساء کے اندر فرسٹ ٹائم اعلان کیا، ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ عورتوں کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے اور مردوں کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے۔ اس کمائی میں دنیا کی کمائی بھی ہے اور اس کمائی میں آخرت کی کمائی بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے اور دنیا کا مال و دولت بھی ہے۔ تو گویا مما اکتسبوا کہہ کر اللہ پاک نے جیسے مردوں کو کاروبار کا، بزنس کا، کمانے کا حق دیا، اسی طرح مما اکتسبنا کہہ کر خالق کائنات نے عورت کو بھی مرد کے برابر کمائی کا، بزنس کا، کاروبار کا، جاب کا، یہ سارے حقوق اللہ پاک نے مرد کے شانہ بشانہ عورت کو بھی ادا کیا۔ اور اگلی بات جو اس سے بھی اہم تر ہے کہ اسے کاروبار کا، بزنس کا، ملکیت کا حق دیا، مگر حق دے کر پھر اس کے نازک کندھوں پر بوجھ کوئی نہیں ڈالا، ذمہ داری پھر ساری مرد پر ڈالا۔ ذمہ داری کس پر؟ وہ اپنا کمائے، وہ اپنا بینک بیلنس رکھے، وہ جو بھی کرے، مگر اس کی تمام ذمہ داری ادا کس نے کرنی ہے؟ اس کی رہائش کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، جملہ زندگی کی ضروریات کا اہتمام رب کائنات نے یہ ذمہ داری کس پر؟ مرد پر ڈالی۔ اب بتاؤ میری بہنوں، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اعزاز اور اکرام میں کیا چاہیے؟ پھر اور آگے چلے تو یہ تو حق تھا، کاروباری ہے۔ خالق کائنات کا قرآن ریاستی امور کے اندر بھی مشاورت کا حق، جو کہ ایک گھر کی سطح پر بھی اس عورت کو قبل از اسلام قابل مشورہ نہیں سمجھا جاتا، اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ خالق کائنات نے صرف گھر کی حد تک نہیں بلکہ تمام ریاستی امور کے اندر بھی اس عورت کو شریک مشورہ کر دیا۔ رائے دہی کا حق، حتیٰ کہ ممبر پارلیمنٹ بننے کا حق، اختیار اور رائٹ، یہ بھی اسلام نے عورت کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ نے اپنی مجلس شورا میں، اپنی پارلیمنٹ کے اندر جب عورتوں کے حق مال کو ڈسکس کیا اور ایک رائے آئی، مشورہ آیا کہ لوگ بڑے بڑے حق مال مقرر کرتے ہیں اور اس میں بے جان اسراف کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کے اوپر کوئی ایک لمٹ لگا دی جائے اور اس کی ایک حد مقرر کر دی جائے۔ ادھر یہ رائے سیدنا فاروق اعظم کی اسمبلی میں آئی، وہاں ایک ممبر پارلیمنٹ، ایک خاتون تھی، اس نے امیر المؤمنین کو مخاطب کی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین، آپ عورتوں کے حق مال کے اوپر وہ حد کیسے مقرر کر سکتے ہیں جو حد نہ خدا نے مقرر کی ہے نہ مصطفیٰ نے؟
سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا بیوی بتا تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس پر؟ اس نے کہا ہاں، رب کائنات کا قرآن، یہی سورہ النساء، رب کائنات نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهَا مِنْهُ شَيْئًا، کہ جب تم عورتوں کو حق مال کی شکل میں ڈھیروں مال دے چکے ہو، بے حساب مال دے چکے ہو، مگر جب اس عورت سے جدائی کا وقت آئے تو اس سے ایک پائی بھی تمہیں واپس لینے کی اجازت نہیں۔ یہاں سے اس خاتون نے کہا کہ قرآن مجید نے حق مال کی شکل میں دی جانے والا جو مال ہے اسے قنطار، جس کا معنی ہے ڈھیروں مال، بے حساب مال، تو جب اللہ نے اس پر کوئی حد نہیں رکھی، اسے بے حساب مال کہا ہے، آپ اس مہر کی لمٹ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جن کے نام سے کیسر و کسرا کا ہے، وہ عمر جس کے جاہ و جلال سے عالم تاغوت لرزتا تھا، اس عمر کی پارلیمنٹ کے اندر ایک عورت کو اتنا درج دیا گیا، ایک عورت کی اتنی عزت افزائی ہوئی کہ وہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت کو مخاطب کر کے انہیں کہہ رہی ہیں کہ جو حق خدا نے جس پر حد مقرر نہیں کی اس پر آپ حد مقرر کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام نے پہلی مرتبہ عورت کو یہ مقام، یہ جرأت اور یہ درج دی، اور پھر فاروق اعظم نے اسے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا امرأۃ اصابت ورجل اخطا، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج عورت صحیح نتیجے پر پہنچی ہے، مرد سے خطا ہو گئی۔ ایک عورت کی رائے پر فاروق اعظم کی اسمبلی کے اندر وہ قانون بدل دیا گیا جو بننے جا رہا تھا۔ اب یہ تو اسلام کا دیا ہوا حق ہے عورت کو۔ آئیے جس مغربی چمک دمک کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں نا دور کے ڈور سہانے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری جو پڑھی لکھی نوجوان بیٹیاں ہیں جو ان سے اٹریکٹ ہوتی ہیں کہ شاید وہ بڑا ترقی یافتہ، بڑا مہذب معاشرہ ہے، بہت آگے ہے ہم سے، اس میں عورت کی آزادی ہے، اس میں عورت کے بڑے حقوق ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آئیے ذرا اس مغربی معاشرے پر بھی ایک نگاہ ڈالو کہ اس نے عورت کو یہ حقوق دیے کب۔ ابھی اسی مہینے میں 8 مارچ کا دن گزرا ہے، انٹرنیشنل ویمن ڈے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ 8 مارچ 1908 کو پہلی مرتبہ امریکہ کی سرزمین نیو یارک کی سڑکوں پر 15,000 عورتوں نے باہر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے مارچ کیا۔ حقوق کیا مانگے؟ یہ بات بڑی قابل دھیان ہے۔ 3 حقوق کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا ایک تو ہمارے ورکنگ آورز مردوں کے برابر کیے جائیں، نمبر 2 ہمارا پے اسکیل مردوں کے برابر کیا جائے، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ اب جو پہلے دونوں مطالبات ہیں، ورکنگ اسکیل کا، ورکنگ آورز کا، یہ بتا رہے ہیں کہ 1908 تک امریکن، یورپین، مغربی معاشرہ وہ مرد اور عورت میں اتنا فرق رکھتا تھا کہ عورت سے کام زیادہ لیا جاتا تھا مگر اسے پے کم کیا جاتا تھا مرد کی نسبت، یعنی جتنی ورکنگ کے اوپر جو مرد کو پے کیا جاتا تھا عورت کو اسے بولیے کم پے کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کو مرد کے برابر رکھنے کے قائل۔ پھر دوسرا مطالبہ اگر سامنے رکھیں تو 1908 تک مغربی معاشرے نے عورت کو ابھی تک ووٹ کا حق بھی نہیں دے رکھا تھا، اور ووٹ کا حق کیا ہے؟ جسٹ اپنی رائے دے کر اپنا نمائندہ چننا، یہی ہے نا ووٹ کا حق۔ 1908 تک، یعنی یہ پچھلی صدی ہے نا، 19ویں، یہ 20ویں صدی سے آپ گزر رہے ہیں، 21ویں صدی شروع ہوگی، یہ پچھلی 20ویں صدی تک مغربی معاشرے نے، یورپ اور امریکہ نے عورت کو اپنا نمائندہ چننے کے لیے جسٹ ووٹ کا حق بھی ابھی تک
نہیں دیا تھا. کہاں ایک سب. اور پھر اس حق کو مانگنے کے لیے 15,000 خواتین نیو یارک کی سڑکوں پہ آئی. اور 2 سال کے بعد پھر وہ تحریک گلوبل حیثیت اختیار کر پورا یورپ انوالو ہو گیا. اور پھر کئی برسوں کی تحریک کے بعد 1930-32 میں پہلی مرتبہ عورتوں کے یہ سارے حقوق مانے. انہیں مردوں کے برابر جو ورکنگ تھی اس کے اوپر پے دینے کا حق مانا گیا, ووٹ کا حق مانا گیا. جو بات بڑی قابل دھیان ہے کہ 100 سال پہلے, ابھی 100 بھی نہیں ہوا, 1930 اور ابھی 2024 جا رہی ہے, 95-96 برس پہلے جس معاشرے نے عورت کو صرف اپنا نمائندہ چننے کے لیے جسٹ ووٹ کا حق دیا, آج کی بولی والی خاتون سمجھتی ہے وہ معاشرہ میرے حقوق کا پاسباں ہے, جبکہ 1400 سال پہلے جب مشرق اور مغرب ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا, اس وقت اسلام نے اس عورت کو نہ صرف ووٹ کا حق بلکہ ممبر پارلیمنٹ بن کے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اپنی رائے دینے کا حق دیا. میری بہنوں مجھے بتانا کہ اب بتاؤ تمہارے حقوق کا محافظ نظام مغرب ہے یا رب کا اتارا ہوا قرآن؟ تمہاری عزتوں کا محافظ تہذیب مغرب ہے یا مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام اسلام؟ یاد رکھ لے کہ جو عزت اور جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا, دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کا کوئی کلچر اور دنیا کی کوئی تہذیب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ تو ایک عمومی مقام تھا جس پر میں نے تھوڑی سی ابتدائی گفتگو کی. اب ذرا عورت کے 4 مختلف کرداروں کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں. یہ تو ایک جنرلی عمومی مقام, انفرادیت اور مقام و مرتبہ ہے عورت کا جسے قرآن مجید نے بیان کیا. اب ذرا ایک قدم آگے چلیں تو عورت کو اللہ پاک نے 4 روپ بتا دی ہے. کتنے؟ اس کی 4 حیثیتیں. اور وہ 4 حیثیتیں کیا ہیں؟ عورت یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے. یہی 4 روپ ہیں. آئیے 1 بائی 1 لے لیں. ان میں سے ہر حیثیت میں رب کائنات کے قرآن نے اس عورت کو جو مقام عطا کیا وہ مقام کسی اور مذہب نے. مقام کیا ہے اور کردار کیا ہے؟ اگر اس کا کی پہلی حیثیت بطور بیٹی لے لیں تو میری بیٹی ذرا سوچنا کہ اس اسلام سے پہلے بطور بیٹی تمہاری حیثیت کیا تھی اور اس اسلام نے آ کر بطور بیٹی تمہیں مقام کیا دیا. رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ النحل کے اندر 8 اور 59 58 اور 59 جہاں اللہ رب العزت نے قبل از اسلام بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم, اس جبر کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. ذرا یاد کرو اس معاشرے کو کہ جہاں جب کسی کو خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی, بیٹی کی خبر سن کر قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. بیٹی کی خبر سن کر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے, منہ لٹک جاتے, وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ اپنے اندر غصے سے بھر جاتے. کہاں وہ معاشرہ بیٹی کا نام سن کر جن کے چہروں پر سیاہی پھیر جاتے اور ان کے اندر نفرت اور غصہ بھر جاتا. اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم, وہ باپ شرم کے مارے اپنی قوم سے منہ چھپاتا, پھر کسی کا سامنا نہ کرتا, اور پھر اندر ہی اندر یہ خیال کرتا کہ اب کروں کیا. وہ ساری پلانیں قرآن نے بیان کر دی. وہ کہتا ایمسکہ علی ہون, یا تو اس بیٹی کو
ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی عزت بچانے کے لیے اسے زندہ مٹی میں درگور کر دوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں بیٹیوں کے متعلق اس معاشرے کی سوچ کیا تھی کہ وہ اس قدر اسے اپنی ذلت رسوائی کا باعث سمجھتا تھا وہ معاشرہ، کہ وہ کہتا تھا اگر پاس رکھتا ہوں تو کیا رسوائی ہے، اور عزت بچانا چاہتا ہوں تو راستہ ایک ہی ہے کہ اسے زندہ زمین پہ دبا دیا جائے۔ کہاں جبر کی وہ تاریخ رہا کہ جب اس بیٹی کے وجود کو قابل نفرت اور قابل مذمت اور اس بیٹی کے وجود کو اپنی جھوٹی عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس ظالم سماج کے شعور پر اور اس کے مردہ ضمیر کے اوپر پہلی مرتبہ خالق کائنات کے قرآن نے آ کر دستک دی اور سورہ التکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لوگوں ڈرو اس وقت سے جب اس بیٹی کو اٹھا کر خدا اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بیٹی بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، زندہ زمین میں درگور کیا گیا؟ بتاؤ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ انسانی ضمیر کو پہلی بار کس نے جھنجھوڑا؟ اس بے شعور انسان کے شعور پر دستک کس نے؟ اور پھر خالق کائنات کا قرآن سورہ فرقان کو اٹھائے، رب کائنات نے فرمایا ظالموں اس بیٹی کو اپنی شان، اپنی عزت اور اپنے جھوٹے وقار کے خلاف تصور کرنے والوں، آؤ اس کو ہم نے قابل نفرت شے نہیں بنایا بلکہ قرۃ اعین کہہ کر خالق کائنات نے فرمایا اس بیٹی کو ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، جسے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ یہ مقام عطا کیا قرآن نے، اور پھر خالی اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ صحیح مسلم کو اٹھا دے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میرے آقا نے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ان کی اچھی تعلیم تربیت اور پھر انہیں نکاح کر کے اپنے گھر رخصت کر دے گا، وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں کٹی۔ وہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے ظالم سماج اس کو اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھنا، اس دنیا میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخرت میں تیرے لیے حصول جنت کا راستہ ہے۔ اس بیٹی کو ہم نے تیرے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، کاش تو اس کی اہمیت کو جانتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں البنون نعمہ والبنات رحمہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ حاضرین محترم، یہ شان اور یہ مقام دے کر پھر اسلام نے پہلی مرتبہ بیٹی کے وراثت کے حق کو تسلیم، جبکہ اسلام سے پہلے میں نے کہا کہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، تو وارث کس شے کی بنتی؟ اس کے پاس وراثت کے کوئی رائٹ نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، آقا اسلام کی بارگاہ میں خاتون آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر فوت ہو گیا، ساتھ چھوٹی سی معصوم بچی بھی ساتھ انگلی لگائے ہوئے آ گئی، اور اس کے جو بھائی ہیں خاندان والے ہیں وہ اس کی وراثت سے نہ کچھ مجھے دے رہے ہیں نہ میری اس بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اتنی بات جب اس خاتون نے کی تو وہ معصوم بچی بول اٹھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا چچا یہ کہتا ہے کہ یہ عورت نہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ گھوڑے پر بیٹھ سکتی ہے، نہ لڑائی کر سکتی ہے، تو اسے کس شے کا حق دے؟ بس یہ شکایت جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچی، ادھر خالق کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل نبی جا میرے حبیب سے کہہ دے پیارے مصطفیٰ آج میری طرف سے اعلان کر دے۔ باری تعالیٰ کس بات کا اعلان؟
فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ حبیب نے بتا دو کہ جیسے باپ اور اقربا کے چھوڑے ہوئے ترکہ وراثت میں سے جیسے مردوں کا حق ہے، اسی طرح باپ اور ان کے اقربا کے چھوڑے ہوئے ترکہ وراثت میں سے اسی طرح ہم نے عورت کا بھی حق رکھا ہے۔ لہذا جس طرح وراثت کا حق مرد کو حاصل ہے، اسی طرح وراثت کا حق ہم نے عورت کو بھی دے دیا۔ مما قل او کثر، وہ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، مگر اس میں سے جیسے مرد حصہ دار ہے ویسے ہی عورت بھی حصہ دار ہے۔ اور اگلی بات قرآن نے کی نصیبا مفروضا، رب کائنات نے فرمایا یہ ہماری طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں جن کے اندر کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ آگے الگ میٹر ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 حصے دیے، عورت کو بولیے 1 حصہ دیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1 حصہ دینے میں اس کے مقام کو کم کیا، نہیں، یہ ایکچولی اس کا تعلق ذمہ داری سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو 1 حصہ دیا، مگر اس 1 حصہ لے کر بھی اس پر کوئی ذمہ داری، اور جسے 2 دیے ساری ذمہ داریاں بولیے اسی پر ڈالی ہے یا نہیں۔ اب یہ ایک اینگل ہے، اور ایک دوسرا اینگل بھی سمجھ لیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، بھائی کو کتنے ملے؟ بہن کو کتنا ملا؟ 1۔ اب وہ بہن جب شادی ہو گیا میں چلی گئی تو اس کے شوہر کو کتنے ملے؟ 2 حصے شوہر کے جو اس کے باپ سے ملے، اور 1 حصہ بیوی کا جو اسے اپنے باپ سے ملا، دونوں کے ملا کر کتنے ہو گئے جی؟ 2 شوہر کے اور 1 بیوی کا، دونوں کے ملا کر 3 حصے ہو گئے۔ اب پیچھے اس کے بھائی کو 2 ملے تھے، بہن 1 لے کے آئی تھی، تو بھائی نے 2 رکھے، اب اس کی بیوی جو آئی اسے اپنے والدین کی طرف سے کتنا؟ 1 حصہ ملا۔ تو جب وہ دونوں ایک یونٹ، ایک گھرانہ بنا، تو دونوں کے ملا کر کتنے ہو گئے؟ ادھر بھی 3 ہے، ادھر بھی۔ بتائیے کوئی حق تلفی ہے؟ بولیے۔ اللہ کا نظام دیکھ اس رب کا، اور اگر دونوں کو 2 جیسے بھائی کو دیا تھا اسی طرح پر کیا بہن کو بھی دے دیتا، تو ادھر سے بطور بہن لے رہی ہے وہ ڈبل، اور ادھر سے بطور بیوی لے رہی ہے وہ ڈبل، تو وہ تو کئی گنا بڑھ جاتا۔ اللہ کا نظام عدل یہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا نصیبا مفروض، اسے اللہ نے مقرر کردہ حصے قرار دیا، اس میں کسی کو کمی بیشی کا حق نہیں ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے سوچ کے بتانا، ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، مگر بطور مسلمان کیا ہمارا سماج بیٹی کو یہ وراثت کا حق دینے کے لیے تیار ہے؟ بولیے۔ میں بیٹیوں سے بھی پوچھتا ہوں، اور ادھر بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ حق دینے کو تیار ہیں؟ کہنے کو تو مسلمان ہیں، مگر یہ حق تلفی جو، یہ قصور مسلمان ہونے کا نہیں۔ آئیے میں وہ ریزن بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ 2 صدیوں تک بڑے صغیر پاک و ہند کے لوگ انگریز سامراج کی غلامی میں رہے، اور غلامی میں پروان چڑھنے والا یہ ذہن جہاں اور دیگر کئی مذاہب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو ہماری بد نصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے ان دوسروں کے کلچر اور ان کے تہذیب و تمدن میں سے بہت ساری غلط رسمیں جو ہمارے اندر آ گئی، آئی یا نہ آئی، انہی رسومات میں سے ایک رسم کہ بیٹی کو، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں کیا جاتا، اور جب وہ اپنے حصے کی شرعی حق کی بات کرتی ہے تو باپ ہو یا بھائی ہو وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے پڑھایا نہیں، تیرے اوپر خرچ نہیں کیا، تیری شادی پر اتنا جہیز نہیں کیا، اتنا کچھ تجھے دے دیا، اب کون ساتھ لینا چاہتی ہو؟ اب یاد رکھ لے، پہلی بات بیٹی کو پڑھانا، لکھانا، تعلیم، تربیت
اور اس کا نکاح، یہ سب باپ کے اوپر اس پر شرعی حق ہے۔ اس نے اگر کوئی اچھی تعلیم دی ہے، اس پر خرچ کیا ہے، تو یہ اس نے احسان، بولیے آپ بھی بولے احسان نہیں کیا، یہ تو اس نے اپنا حق ادا کیا شادی کرنے تک۔ مگر شادی کے ساتھ جب جہیز کا معاملہ آ گیا تو یاد رکھ لیں کہ جہیز اللہ نے فرض نہیں کیا، بولیے جہیز رب نے لازم نہیں کیا۔ یہ آپ کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے کہ آپ جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے اپنی حیثیت کے مطابق اسے خالی ہاتھ بھیجنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دے کر بھیجنا۔ اور اس میں اسلام نے تمہیں پابند نہیں کیا کہ ضرور اتنے لاکھ کا جہیز دیا جائے، بھئی غریب ہے تو تھوڑا دے دے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ بے شک زیادہ دے دے۔ تو یہ تو فرض تو نہیں تھا، یہ تو آپ کا ثوابدیدی اختیار تھا، مگر ہم نے ظلم یہ کیا کہ اسے اپنے اوپر فرض کر اور اسے اتنا لازم قرار دے دیا کہ نتیجتاً ایک غریب باپ جب تک اس کے پاس لاکھوں روپیہ جہیز کے لیے جمع نہ ہو جائے وہ بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتا۔ اور بعض ایسے گھرانے ہیں کہ جہیز جمع کرتے کرتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، بیٹیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں مگر وہ رخصت نہیں کر پاتے۔ خدا را جس شے کو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر لازم نہیں کیا، یہ رسم نہ جانے تم نے کہاں سے لے لی، کیوں اپنے اوپر یہ سر پہ بوجھ اٹھا۔ تو جس شے کو فرض نہیں کیا وہ سر پہ سوار کر لیا، اور جس کو قرآن نے کہا نصیبا مفروضا، یہ میرا مقرر کرتا حصہ کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون کو ماننے کے لیے تیار، ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے۔ آؤ ہماری اس دنیا کی بھلائی اور ہماری آخرت کی نجات دونوں کا دار و مدار اس خواہش نفس اور ان جھوٹی رسموں کی پوجا میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے دونوں جہاں کی کامیابی کا انحصار اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اوپر۔ لہٰذا حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حصہ، یہ حق بھی کس نے دیا؟ اسلام نے، اور بطور مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس جہیز کی لعنت سے نکلیں۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے۔ وہ جتنا اللہ نے آپ کو اختیار کیا، جتنا آپ کے دائرہ کار میں ہے، اللہ کے حبیب نے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے مصلح دے دیا، مشکیزہ دے دیا، 2-4 کپ استعمال کے کپڑے دے دیے رخصت کر۔ مگر اس کا جو شرعی حق ہے باپ کی وراثت میں، مما قل او کثر، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ائمہ مفسرین نے اور فقہاء نے بیان کیا ہے کہ قل کثر کے اندر گھر کے استعمال کے برتن بھی ہیں، بستر بھی ہیں، ضرورت کی چیزیں، وہ سب کی سب چیزوں کے اندر وہ وراثت میں بھائیوں کے ساتھ شریک۔ مگر ہم تو کروڑوں کی جائیداد میں بھی کچھ دینے کے لیے تیار۔ لہٰذا یہ تو مقام دیا بطور بیٹی اسلام کی۔ اب اس مقام کے ساتھ ساتھ اگر کردار کی طرف آئے تو اسلام نے کردار بھی رکھا ہے، اور وہ کردار کیا ہے بیٹی کا؟ جو کہ خالق کائنات کے قرآن نے اس بیٹی کو آنکھوں کی، بولیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کو اللہ نے تمہارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب کردار کیا ہونا چاہیے؟ بس کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر قرآن اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہا ہے تو پھر بیٹی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دکھا۔ اسلام نے کہا بیٹیوں تمہیں رحمت کہا ہے تو پھر اپنے وجود کو رحمت ثابت کرنا ہو، پھر اپنے ماں باپ کے لیے زحمت نہ بننا، پھر ان کے لیے تکلیف کا باعث، دکھ کا باعث نہ بننا، بلکہ ان کے لیے راحت کا باعث بننا۔ کیسے؟ اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی ڈیلنگ سے، اور اپنی بہتر نظام زندگی سے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ خدا نے ہمیں اگر رحمت کہا ہے تو ہم رحمت بن کے دکھا۔ اس نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک
بن کے دکھاتی ہیں. جہاں رہو جدھر رہو، کسی کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی آفس میں ہو، بزنس کر رہی ہو، جاب کر رہی ہو، یا شادی ہو کے اپنے سسرال میں چلی گئی ہو، جہاں بھی ہو کردار اتنا اونچا ہونا چاہیے، سیرت اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے، تمہارا طرز زندگی اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ بیٹی جہاں ہو وہاں سے اس کے والدین کو ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس بیٹی کے طرز عمل کی وجہ سے باپ کی نگاہیں شرم سے جھک جائیں، اس کے بھائی معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہے. یہ کردار نہیں. کردار اسلام نے کہا تمہیں ٹھنڈک بنایا ہے، تمہیں ٹھنڈی ہوا دے دی، تمہیں رحمت بنایا ہے تو اپنے وجود کو رحمت ثابت کرنا ہے. اگلے گھر بھی جاؤ تو وہاں سے بھی ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے، وہاں سے بھی تعریفی کلمات آنے چاہیے. آفرین اس ماں کو، اس باپ کو جس نے یہ بیٹی تعلیم دے کر، تربیت دے کر ہمارے گھر میں رک سکے. وہاں سے کسی قسم کا شکوہ اور شکایت بولیے، بس یہ کردار وہ مقام تھا، یہ تو قرآن جہاں مقام کی بات کرتا ہے وہاں کردار بھی متعین ہے. پھر بیٹی کی بات، اگلی حیثیت عورت کی بطور بہن کی اگر لے لیں تو بہن کے لیے پھر میں ایک ہی بات عرض کروں گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث پہلے عرض کی تھی، اب جامع ترمذی کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بہنوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم تربیت دے کر انہیں اپنے گھر رخصت کر دیا، وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے، اسلام نے بہن کو بھی بھائیوں کے اوپر بوجھ نہیں بلکہ حصول جنت کا ذریعہ کرا. اور خود تاجدار کائنات، آپ کی سگی بہن تو کوئی نہیں تھی مگر آپ کے ساتھ دودھ پینے والی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیبہ جب آپ سے ملنے آئیں، اپنے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کروانے آئیں، تو تاجدار کائنات نے خود کھڑے ہو کر اپنی بہن کا استقبال کیا. اور میرے آقا نے اپنی مزمل والی کملی اتار کر اپنی بہن کے قدموں میں بچھا دیا اور معاشرے کو بتا دیا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ جن کے اسوہ کو، سیرت کو قیامت تک اللہ نے مشعل راہ بنایا ہے، وہ اپنی بہن کو کتنی عزت دے رہے ہیں. یہ تو بہن کا مقام ہے. بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے مگر میرا بات یہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور بھی 2 حیثیتیں باقی ہیں، بطور بیوی کے بھی اور بطور ماں کے بھی. مگر جو بات کہنے لگا کہ یہ تو اسلام نے مقام دیا کہ اللہ کا حبیب بھی کھڑے ہو کر بہن کا استقبال کرے، مگر اس بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے. آئیے اگر کردار کی طرف آئیں، بہت لمبی بات نہیں، صرف ایک ہی بات کہنے لگا ہوں. اگر بہن کا کردار دیکھنا ہے تو آؤ سرزمین کربلا پر نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب کا کردار دیکھو کہ جہاں ظلم اور جبر کے طوفان ہیں، آندیاں چل رہی ہیں، جبر کے تیر چل رہے ہیں، مگر اس مشکل گھڑی میں بھی زینب نے حسین کو تنہا اکیلے نہ چھوڑا، ان کی شانہ بشانہ کھڑی رہی، ظلم و ستم سہے اور اقامت دین کے لیے اس بہن کے کردار کو سلام جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھی اٹھا کر اپنے بھائی حسین کے قدموں پر قربان کر. بہنوں بس کردار یہی ہے، اس سے اونچا کردار اور کوئی نہیں. پھر اور آگے چلے، میں چاہتا ہوں 2 باتیں سارے کرداروں پر ہو جائیں. اب بطور بیوی لے لیں تو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ الروم میں اس عظیم رشتے کو، رشتہ ازدواج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پہلی بار رب کائنات نے اس رشتہ ازدواج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ. لوگوں، خدا کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا رشتہ، اسے رب اپنی کیا کہہ رہا ہے، عظیم نشانی کہہ رہا ہے.
اور پھر اس نشانی کو رب کائنات نے آگے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ رشتہ ہم نے بنایا اس لیے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون پا سکو۔ مرد کے لیے عورت کو باعث سکون بنایا اور عورت کے لیے مرد کو باعث سکون بنایا۔ یہ رشتہ زندگی بھر لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بنایا، یہ رشتہ زندگی بھر اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے نہیں بنایا، یہ رشتہ زندگی بھر ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے نہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے یہ رشتہ بنایا اس لیے تاکہ تم دونوں کی زندگی میں ایک سکون آ جائے۔ اب ہم اس رشتے سے کتنا سکون پاتے ہیں اور کتنی الجھنیں کریٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بڑی اہم ہے، دنیا کے تمام رشتوں پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یہ سارے رشتے اس زمین پر بنے ہیں۔ رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے جو پہلی بار اللہ نے جنت میں بنایا۔ کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، یہ دنیا کے سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر یہ رشتہ ازدواج شوہر اور بیوی کا اتنا مقدس رشتہ ہے کہ جب جنت جانے کا وقت آئے گا تو جنت میں بھی یہ رشتہ پھر برقرار ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف کو اٹھائیے، اس کی آیت نمبر 70 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں سے کہیں گے ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اے ایمان والو آج تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ جنت میں۔ تو یہ رشتہ جنت سے آیا ہے، جنت تک جائے گا۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو دیگر معمولی رشتوں کی خاطر اس ایک رشتے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، بیوی اپنے، کوئی بہن بھائیوں کے پیچھے لگ گئی، فلاں کی باتوں میں آ گئی، مرد اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ گئے، اس کی بات میں، اس کی بات میں، تو دونوں نے اتنی اپنے اندر الجھنیں پیدا کر لی کہ جس رشتے کو اللہ نے باعث سکون بنایا تھا وہ باعث سکون بننے کے بجائے گھر کیا بن گیا؟ جہنم۔ اسلام کیا کرتا؟ رب کائنات نے آئیے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے جہاں عورت کو یہ مقام عطا کیا اور پھر کتنا بلند مقام رکھا۔ آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، رب کائنات اس ایک لقمے پر اسے اپنی بارگاہ سے ایک صدقے کا اجر عطا فرماتا۔ اور پھر صرف یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا نے حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ حضور نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے مگر اس دنیا کی سب سے بہترین متاع، دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأة الصالحہ، جسے نیک بیوی مل گئی، حضور نے فرمایا اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت ملی۔ اتنا اونچا مقام بطور بیوی کس نے دیا؟ اسلام نے، قرآن نے دیا۔ اب ذرا اس کردار کی طرف بھی آ جائے کہ وہ دونوں کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ گھر سکون کا باعث بن جائے۔ آئیے اس کردار کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں پھر بیان کیا اور ارشاد فرمایا فَالصَّالِحَاتُ، آؤ تمہیں بتائیں کہ نیک صالح بیویاں کون ہوتی ہیں، ان کی علامت، ان کی شناخت، ان کی پہچان کیا ہے۔ صالحات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے آگے ان کی پہلی صفت بیان کی، فرمایا قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلی صفت قانتات، رب کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے نیک صالح بیوی کی پہلی صفت وہ فرما بردار ہوتی۔ کس کی؟ اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور اپنے شوہر کی بھی فرما بردار۔ یہ فرما برداری کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے
اسی آیت کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر نگہبان بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، گھر کا مینیجر، گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب گھر کے ایک یونٹ کا ہیڈ مرد کو قرار دیا، سربراہی اس کو دے دی، تو یاد رکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ملک کا سربراہ ہو، کسی تحریک کا، کسی تنظیم کا، جب تک اس کے نیچے لوگ اپنے اس سربراہ کی، اس امیر کی جب تک اطاعت نہ کریں، اس کی فرما برداری، اس کے حکم کو، اس کی بات کو نہ مانیں، تو مجھے بتائیے کیا وہ ادارہ ترقی کرے؟ کوئی ایک سکول لے لیں، اس کا پرنسپل، اس کا ہیڈ، کالج لے لیں، کوئی ایک انڈسٹری لے لیں، فیکٹری لے لیں، تو ہیڈ کی بات اگر نیچے رہنے والے ماننے کے لیے تیار، ہر روز ان کی آپس میں لوگ جھوک ہوتی ہو، ہر بات پر اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہو، مجھے بتائیے وہ ادارہ ترقی کب کرے گا؟ اونچا بولیے۔ جب اچھا مشورہ دینے کا وقت آئے تو وہ مشورہ بھی دیں، مگر جب کسی بات پر نصیحت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کی اطاعت کریں۔ رب کائنات نے فرمایا گھر کو بھی ہم نے ایک یونٹ بنایا، اور اس یونٹ کا سربراہ عورت کو نہیں، اس کو مرد کو بنایا ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے سب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ فیصلے کرے، مگر جب فیصلہ ہو جائے تو پھر بچوں کو، بیوی کو، سب کو چاہیے کہ اس کی کیا کرے؟ اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، آگے قرآن نے کہا کہ حفاظت کرنے والی، کس شے کی حفاظت؟ اپنے شوہر کے نسب کی حفاظت ہے، اپنی عفت، عصمت، حیا کی حفاظت ہے، اور پھر اپنے شوہر کے گھر کی ہر شے کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ نے کس پر ڈالی؟ یہ بھی عورت پر ڈالی۔ اور پھر میری بہنوں اور میری بیٹیوں، قرآن مجید نے ایک جملے کے اندر بڑی بات کہہ دی، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مردوں، ہم نے تمہیں عورتوں کا لباس بنایا ہے، اور عورتوں تمہیں مردوں کا لباس بنایا ہے۔ کبھی غور تو کرو لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کس شے کا نام ہے؟ لباس انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، لباس انسان کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، لباس انسان کا زیب و زینت ہے، لباس سے انسان کی عزت ہے، لباس سے انسان کا وقار ہے۔ گویا ایک جملے میں خدا نے بتا دیا کہ مرد، تیری عزت، تیرا وقار، تیرے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ اور تیری راحت اور تیرا سکون ہم نے عورت میں رکھا ہے، اور اے عورت، تیری عزت اور تیرا وقار اور تجھے ہر گرمی سردی سے بچانا، اور تجھے زیب و زینت جو بخشی ہے ہم نے وجود مرد سے بخشی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جائیں تو یقیناً لتسکنوا الیہا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گھر بگاڑ کا شکار ہونے کے بجائے کیا، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ مگر ہم چونکہ مرد عورت کے لیے لباس بننے کے بجائے وہ اس کے عیبوں کو اگر اچھالتا پھر، عورت مرد کے لیے لباس بننے کے بجائے وہ جہاں بیٹھے اپنے مرد کی برائی شروع کر دے، تو پھر گھر کیا رہے گا؟ جب جہنم بن جاتا ہے اور دوزخ کی آگ کی تپش جب محسوس کرتی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، پھر اٹھ کر پیروں فقیروں کے پاس چل پڑتی ہیں، پھر جھوٹے عاملوں کے پاس، پھر جعلی بابوں کے پاس چل پڑتی ہیں کہ ہمارے گھر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ادھر سے جا کر سکون لینے کی کوشش کرنا، ادھر سے ادھر غریب کا گھر دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، اور ادھر جھوٹے بابوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر یہ بھی لے آؤ، اچھا یہ کرتے ہیں، اگلا عمل کرتے ہیں، پھر یہ لے آؤ، پھر یہ لے آؤ، جو رہی صحیح کسر ہے، جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ آؤ، بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ یہ سکون تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا، کسی عامل کے پاس، کسی تویز گنڈا کرنے والے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک در پہ آ جاؤ، اور وہ در ہے اس قرآن کا۔ اس قرآن سے بہتر سکون کہیں نہیں، اس قرآن سے بہتر اصول کہیں نہیں، اس قرآن سے بہتر ضابطے کہیں نہیں۔ ان ضابطوں کی پاسداری کر دو، خدا اس دنیا میں بھی تمہیں جنت دے دے گا، آگے تو جنت ہے ہی مصطفیٰ کے غلام۔
آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین زوجہ رسول اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے آقا نے فرمایا جس عورت کی موت ہوئی اس حال میں وہ مری، وزوجها راض عنها، کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اپنے شوہر کو جو راضی کر کے دنیا سے گئی، میرے آقا نے فرمایا دخلت الجنہ، اس خاتون کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کردار ہے بطور بیوی کے جو اسلام نے متعین کیا۔ کاش اگر ہم اپنے مقام کو بھی سمجھیں اور پھر اپنا وہ اسلامی کردار بھی ادا کرنے والے بن جائیں تو یقیناً پھر اس امت کو جو قرآن نے نسخہ دیا اس سے بہتر نسخہ ہو۔ اور آخری بات، بطور ماں اسلام نے جتنا بلند مقام عورت کا دیا، کائنات کا کوئی معاشرہ اسے دے نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، احسان کرنا ہے، اور اس احسان کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اف نہیں کہنا، سر نہیں اٹھانا، جھڑکنا نہیں، ان کی بات نہیں کاٹنی، عزت کرنی ہے۔ اور اس کا منتہا کمال کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی کے باز پاؤں، اپنے نرمی کے پر ان کے سامنے بچھائے رکھنا۔ مطلب کیا ہے کہ اولاد تیرے اوپر تیرے والدین کا حق یہ ہے کہ ان والدین کے سامنے اکڑ کے نہ رہنا، ان کے آگے پچھ جانا، ان کے آگے ان کے قدموں میں خود کو بچھا دینا۔ یہ دونوں کا حق رکھا ہے قرآن نے، اور حدیث صحیح بخاری کو اٹھا لیں اسپیسیفک پھر جو حق ماں کا میرے آقا نے بیان کیا۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ میرے احسان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا ثم من؟ قال امک، ثم من؟ قال امک، ثم من؟ قال امک۔ 3 بار کہا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور پھر 4تھی بار جب اس نے پوچھا ثم من تو میرے آقا نے فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ بھی تیرے احسان کا۔ گویا اس احسان میں اللہ کے رسول نے باپ سے بھی 3 گنا بڑھ کر یہ حق کس کو دیا؟ اب یہ تو قرآن نے مقام دیا بطور ماں، اور اس کا دوسرا مقام پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ شان بھی اسلام، اور پھر یہ مقام دے کر ساتھ کردار بھی متعین کر دیا، اور وہ کردار کیا ہے؟ فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا اے ماں تیرے قدموں میں جنت رکھ کر، جہاں تجھے اتنی اونچی شان دی ہے وہاں تیرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہم نے ڈال دی ہے کہ جنت تیرے قدموں میں ہے، تو چاہے تو اولاد کو جنت لے جائے، چاہے تو اولاد کو دوزخ جائے۔ یعنی جنت قدموں میں ایک تمثیل کے طور پر حضور نے بیان کیا کہ جنت کا حصول اولاد کے لیے ماں کے ذریعے اتنا آسان ہے کہ اگر ماں چاہے تو وہ اولاد کو اتنی آسانی سے جنت لے جا سکتی ہے جیسے قدموں میں پڑی ہوئی شے کسی کو دے سکتی ہے، اگر اس کا کردار ایسا ہو جائے ماں کی طاقت۔ چونکہ سب سے پہلی تربیت کا وہ ماں کی گود، بس جس کو نیک صالح گود مل گئی وہ مقام کو پا گیا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ۔ اگر ماں سمجھ جائے تو پھر اولاد کو جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنی آسان کر دی اللہ نے جنت کے، فرمایا تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ رب نے جنت۔ لہٰذا حاضرین محترم، آئیے میں نے عرض کیا کہ ماں چاہے تو اولاد کو جنت لے جانا کوئی مشکل کام بولیے، اور اگر ماں اور سمجھ جائے اعلیٰ کردار کی حامل ہو جائے، حتیٰ کہ ماں سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا بن جائے، تو پھر اولاد خالی جنت پہنچتی نہیں بلکہ پھر اولاد جنتی جوانوں کے سردار بن جائے۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو اللہ رب العزت نے 18 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ آپ کی سلب سے، آپ کے نسب سے 18 بیٹے تھے،
مگر جو بات خاص کہنے لگا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، ان 18 بیٹوں میں سے نہ کوئی حسن بن سکا نہ حسین بن سکا۔ بیٹے تو سارے علی کے ہیں، مگر حسن اور حسین کیوں نہ بن سکے؟ اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ تھی۔ بس فاطمہ جیسی نہ کوئی ماں ہے، نہ حسن اور حسین جیسا کوئی بیٹا ہے۔ بس میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، یہ ہے اسلام کا دیا ہوا کیا مقام، اور یہ ہے اسلام کا متعین کردہ کردار۔ اگر آج ہم اپنے اس کردار کو ادا کرنے والے بن جائیں، ماں اس شان کی حامل بن جائے، اور یقیناً ماں سنور جائے تو پوری نسل سنور جاتی ہے۔ ایک مرد سنور جائے تو ایک شخصیت سنورتی ہے، ایک عورت سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ میں 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن بورے والا کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، جو ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے اندر ماہ رمضان المبارک کی اس سہانی صبح ہو، جہاں عورت کے اوپر گھر میں خاص طور پر ماہ رمضان سحری کے وقت اٹھنا اور پورے گھر کا انتظام و انسلام سحری کروانا بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں، جہاں تک میری نگاہ پہنچ رہی ہے، مردوں سے زیادہ تعداد کے اندر عورتوں کا اس صبح سویرے اس وقت میں یہاں تشریف لانا، اس پر میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو، اور اپنی تمام ان ماؤں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنی تمام کونا کو مصروفیات سے وقت نکال کر اس قرآن کی مجلس میں آئی ہیں۔ اور میری درخواست یہ ہے کہ اس درس قرآن کو ایک رسمی درس سمجھ کے نہ جانا، بلکہ جو جو قرآن نے دیا ہے پھر اسے اپنے دامن میں سنبھال کے لے کے، اور اس کے ساتھ ہی تحریک منہاج القرآن بورے والا کی پوری تنظیم کو، ان کے ساتھ تمام جو فورمز ہیں ان تمام فورمز کو، اور بطور خاص محترم چودھری صغیر احمد رامے صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی قیادت میں الحمدللہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ ماہ رمضان کے اندر دروس قرآن کا یہ خوبصورت ماحول، یہ ایمان افروز ماحول، محترم رامے صاحب کو بھی، ان کی پوری ٹیم کو، تحریک کے تمام کارکنان اور وابستگان کو، اور پھر بارے دیگر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، سب کو مبارکباد۔ اللہ رب العزت آپ کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے قرآن مجید سے پڑھا اور جو کچھ ہم نے اس قرآن سے سنا، خالق کائنات اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج چونکہ دوسری نشست تھی اور کل انشاءاللہ تیسری نشست ہوگی۔ کل کا جو موضوع ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ آج تک ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہم ہیں۔ اولیاء نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اسی نے خدا کو پہچان لیا۔ تو پہلے خود کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں، پھر دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اور پھر اس دین کے طور پر ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس پر انشاءاللہ لائیں گے اپنے ساتھ، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچے، اور اس ماہ رمضان سے بہتر ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 5 دن انشاءاللہ یہاں ہماری تعلیم و تربیت جاری رہے گی، اور اسی ماہ رمضان کے آخری 10 دن لاہور منہاج القرآن کے مرکز پر شہر اعتکاف، حرمین شریفین کے بعد دنیا اسلام کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف، جہاں حضور شیخ الاسلام خود ہر روز قرآن کا درس بھی دیں گے، آقا کی سیرت کا درس بھی دیں گے، اور ہماری روحانی تربیت بھی فرمائیں گے۔ بہنوں کے لیے بھی وہاں انتظام ہے اور بھائیوں کے لیے بھی، دونوں طرف سے لوگ آج سے اپنی تیاری شروع کر دیں
تاکہ 5 دن یہاں اس ماحول کو انجوائے کریں اور آخری 10 دن وہاں جا کر اپنے ایمان کے اندر بہار لیں۔ رب کائنات ہمارا حامی ناصر ہو، آمین وما علینا الا البلاغ۔ محترم محمد افضال طاہر بٹی صاحب، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع ریاڑی، ان کے والد محترم صوفی محمد رمضان صاحب جو چند دن پہلے وفات پا گئے ہیں، ان کی بلندی درجات اور بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اور چودھری صغیر احمد رامے صدر تحریک منہاج القرآن، ان کی ہمشیرہ محترمہ جو 2 دن پہلے وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ ربنا۔ اور محترم قاضی محمد وقاص صاحب ہمارے تحریک کے عظیم کارکن تھے، ان کے لیے بھی اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ سفر علی گمن صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان سب کو کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اس ماہ رمضان کا صدقہ، اس قرآن کا صدقہ ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائیوں بہنوں کی یہ کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنا دے، ہر فتنہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو فتنہ و فساد سے پاک کر کے مولا انہیں سکون کا ماحول عطا فرما، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو اس اپنے گھر میں اچھا بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، اور اس مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمیں اس مشن کا دست و بازو بنا، اور حضور شیخ الاسلام کے شانہ بشانہ اس قرآن کی فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔